فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. سبحان اللہ. اس کو دیکھو تو صحیح علم والا، عمل والا، کتاب والا، پڑھائی والا، لکھائی والا، پیسے والا، مال والا، اس آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اتنے عہدے ہونے کے باوجود کتنی بے وقوفی کا کام کر رہا ہے. یہ دھوکہ اللہ کی ذات کو نہیں دے رہا بلکہ اپنے آپ کو دے رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی کرتا جا رہا ہے. ایسوں کی قیامت کے دن ڈبل پکڑ ہوگی، ایسوں کی قیامت کے دن ڈبل حساب ہوگا. ایک بندہ اللہ کے دربار میں کہے گا مجھے پتہ کوئی نہیں تھا، ایک بندے کے بارے میں اللہ کہے گا تجھے پتہ تھا پھر بھی جان بوجھ کے یہ کام کیوں کر کے آیا ہے. اب سارے شجاعت کے غیر مسلمانوں جامع مسجد مدنی میں خلیفہ بلا فصل کے موضوع پر آج جو سیمینار جو روحانی اجتماع ہو رہا ہے اس پر اکٹھے ہونے والوں بتاؤ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ یا وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں، یا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے اتباع. میرے عزیزوں صحابہ ایمان والے، صحابہ شان والے، صحابہ آن والے، صحابہ اللہ اکبر بڑے فضائل والے جو اطاعت بھی کر کے چلے گئے، نبی کی اتباع بھی کر کے چلے گئے. اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کہنے کا حکم کر دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، امتی اس کام کو کرے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو نگاہ کر کے دکھا دیا، اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بغیر کہ اس کام کو بھی پورا کر کے دکھا دیا. اللہ جل شانہ نے زمین میں جن کا نام اونچا کر دیا، آسمان کی بلندیوں کے اوپر جن کا نام اونچا کر دیا ہے. یہی وجہ تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جناب ابو ذر کا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگ گئے. آپ نے فرمایا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی آپ کا ابو ذر ہے نا. آپ نے فرمایا جبرائیل تو اسے کیسے جانتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ابو ذر اللہ کو اتنا پیارا ہے زمین والے اسے اتنے نہیں پہچانتے جتنے آسمان والے اس کی پہچان رکھتے ہیں. کسی کا چرچا برادری میں، کسی کا نام میرا عزیزوں قوم میں، کسی کا شجاعت میں، کسی کا پنجاب میں، بلوچستان میں، لیکن یاران محمد کا کتنا مقام اعلیٰ، کتنا مقام اونچا کہ جس طرح ان کو زمین پر ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کے ناموں کے پاک تذکرے آسمانوں پہ کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا جبرائیل اس کو کیسے جانتا ہے کہ یہ میرا ابو ذر ہے؟ کہ کملی والے اس سے پوچھو جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرتے کرتے جب بھی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جب یہ اللہ کی توحید زمین پر بیان کرتا ہے اللہ اپنی توحید کو عرش بری کے فرشتوں کو سنا دیتا ہے. آسمان کے فرشتے تلاوت کرتے ہیں. یہی قرآن کریم ہے، یہی قرآن کریم کی تلاوت ہے. ممبر سے آواز لگی، لاؤڈ سپیکر اوپر کے کروا دیے، گھروں کے اندر پڑھنے والا تو ابا نے کہہ دیا فلانے کمرے میں جا کے پڑھ. تجھے پتہ نہیں میں سارا دن سے تھکا رہا دکان پہ آیا، اماں کے پاس جا کے بیٹھنے لگا تو اماں جان نے کہہ دیا شرم نہیں آتی، ماں کی نیند خراب کر دی، تجھے کیا پتہ چولہے کے اوپر بیٹھ کے روٹی کیسے پکائی جاتی ہے، فلانی جگہ جا کے پڑھ لے. اس بھائی نے اپنا سبق جو مدرسے کے اندر سے یاد کرنے کے لیے اپنے گھر لایا تھا بہن کے سامنے پڑھا. بہن نے شور کر دیا امی امی دیکھو بھائی مجھے اسکول کا کام کرنے نہیں دیتا، بھائی دکان کا حساب کر رہا ہے، بھائی وہاں قرآن پڑھنے نہیں دیتا. تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن مدرسوں کے لیے رہ گیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن لاوارثوں کے لیے رہ گیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن نبینا اپاج مزدوروں کے لیے رہ گیا؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں میرا دین اتنا بے قدرہ کوئی نہیں، میرا قرآن اتنا بے قدرہ کوئی نہیں. اگر تم میرے قرآن کی تابعداری کر نہ سکو تو میں ایسے لوگوں کو تمہارے بعد لا کے کھڑا کر دوں گا جو میرے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، میں اللہ کی پہچان بھی کریں گے. کتنی سہولتیں تیرے میرے پاس ہیں. اگر میری نظر کمزور ہو جائے اینک میرے پاس موجود ہے، چشمہ آپ کے میرے پاس موجود ہے، لائٹ سسٹم آپ کے میرے پاس موجود ہے، ہاتھ میں آپ کے میرے لائٹ ہے،
موجود ہے, ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اگر میرے عزیزو گلا خشک ہو جائے تو پانی ہمارے پاس ہے, سردی لگے تو چائے ہمارے پاس ہے, طرح طرح کے لوازمات ہمارے پاس ہے, لیکن اتنی سہولتوں کے بعد بھی قرآن نہیں پڑھتا. 1400 سال پہلے ذرا چلا جا, اللہ کی قسم سہولت ایک نہ تھی, لیکن قرآن پڑھنے والے ایسا ہوا کرتے تھے جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کا جھوم جھوم کر ان کے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا. جب قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی میرے عزیزوں, نرم گدوں کے اوپر قرآن کی تلاوت نہیں, نرم بستروں کے اوپر قرآن کی تلاوت نہیں, چنے ان کے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے. رب اکبر کی قسم یاران محمد تب انگاروں پہ قرآن پڑھا کرتے, آسمان کے فرشتے ان کے قرآن کی تلاوت پر مبارکباد دینے کے لیے زمین پر اترایا کرتے تھے. ہم نے تو مذاق بنا رکھا ہے نا. جب تک کوئی اپنی دکان نہیں بنائے گا, جب تک اپنا نیا کو کاروبار نہیں کرے گا, جب تک کوئی مکان اپنا نہیں بنائے گا, اس وقت تیرے میرے گھر میں تیری دکان میں قرآن کھولنے کے لیے تیار کوئی نہیں. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, مولوی حسین احمد صاحب کو 2 کروڑ روپے کی دکان لے لی, 4 کروڑ روپے کا مکان لے لیا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, بڑے فلیٹ بنا لیے, بڑے بڑا کارخانہ کروڑ روپے میں لے لیا. مدرسے کے دار روٹی کھانے والے بچے قرآن پڑھ کے چلے گئے, کروڑوں کے مالک کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. دکان آپ کی, مجھے کیا واسطہ میں آپ کی دکان پر آ کر پڑھوں؟ کیا قرآن 2 لڈوؤں کا محتاج ہے؟ کیا قرآن سموسوں کا محتاج ہے؟ کیا قرآن آلو والے نمک کا چاول چنے والے چاولوں کا محتاج ہے؟ رب اکبر کی قسم مال تو کمائے, پیسہ تو کمائے, کاروبار تیرا چمکے, ایک دکان سے دوسری دکان تو بنائے. مدرسے کے طالب علموں کو کیا مصیبت پڑی, قرآن یہ پڑھے, محنت یہ کرے اور اندھیرے میں بیٹھ کے تیری رات کے اندھیرے میں اللہ سے دعا کرے. آؤ مجھے کوئی ایسا دکھاؤ جو بے لوز قرآن والوں کی خدمت کرتا ہو. مولوی صاحب سے آ کر کہہ دے کہ مولوی صاحب آج بچوں کا کھانا آج مدرسے میں نہیں پکے گا, میں اپنے گھر سے کھانا پکا کے لاؤں گا. مولوی صاحب کیوں کہہ دے میاں کیا بات ہے, کہ نہیں سے یہ کام صرف میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. کوئی بیمار ہوگا تب قرآن پڑھا جائے گا, کوئی مر جائے گا تب قرآن پڑھا جائے گا, کوئی مصیبت آ جائے گی تب قرآن پڑھا جائے گا, کسی مقدمے میں پھنس جائے گا تب قرآن پڑھا جائے گا, حتیٰ کہ یہاں تک کسی بہو بیٹی کو, کسی بیٹی کو بیانہ ہوگا تب قرآن پڑھا جائے گا. اور لوگوں قرآن کو اتنا لاوارثہ نہ سمجھو, قرآن کو اتنا بیکار نہ سمجھو, قرآن کو اتنا اولا نہ سمجھو. چلے گئے قرآن پڑھنے والے قبروں میں, قیامت کا دن ہوگا, بلال آپ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا, نبی کی زنیرہ آپ کے میرے سامنے, سیدہ سمیہ آپ کے میرے سامنے, نبی کا بلال ابو بکر عمر سامنے کھڑے ہوں گے, حتیٰ کہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیرے میرے سامنے آئے گا اور کہے گا نانا اللہ کی عدالت میں مجھے بھی لے جا, انہیں بھی لے جا, اور مالک کے کائنات کے دربار میں ان سے پوچھ تم نے مکھن پروٹھے کھا کے قرآن چھوڑا, اور ہمارے سے پوچھ آل رسول ہے جنہوں نے 3 دن کے فاقے برداشت کر کے نیزوں پہ چڑھ کر بھی خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, عظمت صدیق اکبر. دنیا کہتی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, میں کہتا ہوں اسلام زندہ ہوتا ہے صحابہ کی ہر ادا کے بعد. میرے عزیزوں, شجاعت والوں, آج مسجد آباد ہے, مدرسے آباد ہے, تمہارے چہرے پر ایمان کا نور ہے, سنت رسول ہے, ہمارے بہنوں کے سروں کے اوپر چادریں, ہمارے گھر کے اندر غیرت ایمانی ہے. اس کے پیچھے ڈالر نہیں, اس کے پیچھے پاؤنڈ کی چمک نہیں, اس کے پیچھے پاکستان کی کرنسی روپیہ نہیں, اس کے پیچھے درہم و دینار نہیں, سعودی ریال کوئی نہیں. اللہ کی قسم اس کے پیچھے اللہ اکبر اسلام کے فرزندان کی, نبی کے غلاموں کی, یاران محمد کی قربانی ہے. اتنی بڑی قربانیوں کی داستان ہے, انسان سنے آنسو تو ختم ہو سکتے ہیں, محمد کے یاروں کی قربانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. کوئی تمہیں امین کے دروازے پہ لے کے جائے گا, کوئی تمہیں غریب کے دروازے پہ لے کے جائے گا, کوئی اپنے کے کوئی پرائے کے دروازے پہ لے کے جائے گا. میں تجھے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے کے جاؤ. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. ان کے گھر والے کا نام حضرت یاسر ہے, اپنے بھائی کے ساتھ, حارث کے ساتھ. میرے عزیزوں, یہ ملک یمن سے مکہ پاک میں اپنے بھائی جس کا دماغی توازن
معمول درست نہیں تھا. یہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئے. دونوں بھائی یمن میں واپس چلے گئے. حضرت یاسر ابو حذیفہ مخزومی کی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے, ان کے ساتھ ان کی یاری ہو گئی. انہوں نے مکے کے اندر بسیرا کر لیا. ابو حذیفہ کی ایک کنیز تھی جس کا نام سیدہ سمیہ تھا. اللہ اکبر, ان سے ان کا نکاح ہو گیا. ابو حذیفہ مخزومی کے انتقال کے بعد اللہ اکبر ان کا گھر بس گیا. اللہ نے ان کی گود آباد کی. ایک بیٹا عمار عطا فرمایا, ایک بیٹا عبداللہ بن یاسر عطا فرمایا, ایک بیٹا حریث بن یاسر عطا فرمایا. حریث کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا, یہ دو بیٹے زندہ ہوئے. اللہ نے جب اسلام کو جلا بخشی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. او لوگو, اللہ کو مانو, اللہ کی مانو. ہم نبی کی بات سمجھنے سے عاجز آ گئے, نبی کی بات سمجھنے سے قاصر آ گئے. ہمیں یہ سمجھ آیا اللہ کو مانو, نبی نے اس کے ساتھ فرمایا تھا اللہ کی مانو. آج امت کا بیشتر طبقہ اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کی ماننے سے انکار کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے زبان سے اللہ کو ماننا, ایک ہوتا ہے موقع کے حکم پر اللہ کی بات ماننا کہ اس وقت میرے اللہ کا حکم کیا ہے. رات ہو گئی, 9 بج گئے, اس وقت اللہ کا حکم اور اس حکم پر میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. کیا آیا مجھے اللہ کا حکم, میرے نبی کا طریقہ مجھے جاگنے کی اجازت دے رہا ہے یا مجھے سونے کی اجازت دے رہا ہے. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں, اللہ والوں کی نسبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو عادت سونے کی جلدی تھی یا آپ دیر سے سویا کرتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو ہم نے دیکھا, آپ رات کو اپنے جلدی معمولات مکمل کیا کرتے اور آپ رات کو جلدی بستر پر لیٹنے کی, بستر پر لٹانے کی, اپنے حجروں میں جانے کی, اپنے مکانوں میں جانے کی آپ بات کیا کرتے اور فرمایا کرتے رات کو جلدی سویا کرو تاکہ تمہارے جسموں کو آرام پہنچے, تمہیں صبح تہجد کا مزہ لینے میں آسانی پیدا ہو جائے. اوے لوگوں, ظہر کی اذان کا بلاوا زمین پر, ظہر کی نماز کا بلاوا زمین پر, عصر کی نماز, مغرب کی نماز کا بلاوا زمین پر, عشاء کی نماز, تہجد کی نماز, فجر کی نماز کا بلاوا زمین پر, لیکن تہجد کی نماز کا بلاوا عرش بری سے آتا ہے. پچھلے مہینے پنو آخر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ایک سوئی گیس محکمے کے آفیسر آ گئے, کہنے لگے مولانا دعا کرو, میرے پاس اولاد کوئی نہیں. میں نے کہا آپ نے علاج معالجہ کرایا, بیوی کا بھی علاج کرایا, اپنا بھی علاج کرایا, لیکن کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں ہر اسپتال میں چلا گیا, ہر میڈیکل سینٹر میں چلا گیا, سب طبیبوں کو, حکیموں کو میں نے روحانی معالجی علاج بھی کرایا, لیکن کہیں سے مجھے خیر نہ ملی, شفا نہ ملی. اب تو میں تھک گیا, نہ کوئی ہسپتال بچا نہ میرے قدم بچے, ہر جگہ چلا گیا, میں عاجز مایوس ہو کے بیٹھ گیا. اللہ نے میرے دل کے اندر بات ڈالی, میں نسخہ بھی بتا سکتا تھا, ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بتلا سکتا تھا, زکریا علیہ السلام کی دعا بھی بتلا سکتا تھا, ایوب علیہ السلام کا رونا بھی بتلا سکتا تھا, یوسف علیہ السلام کا زندان کے اندر, قید کے اندر رونا بتلا سکتا تھا. اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی, اللہ والوں کی نسبت کی برکت سے اللہ نے دل کے اندر بات ڈال دی. میں نے کہا ایک اسپتال باقی رہ گیا, اگر آپ میرا کہنا مانو اس اسپتال میں چیک کرا دو. اسپتال کا نام بھی بتاؤں گا, وارڈ کا نام بھی بتاؤں گا, ڈاکٹر بھی بتاؤں گا, فیس بھی آپ کو بتاؤں گا. شرط یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ضرور چیک اپ کرانا ہے. جلدی سے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا, کہنے لگے مولانا بتاؤ 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 وہ کون سی جگہ. میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی, ڈاکٹر کا نام اللہ, فیس اس کی 2 آنسو ہے. کبھی رات کو تجھے موقع ملے وضو کر کے مصلی پر جا کر بیٹھ جا, طبیبوں کے طبیب کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھ جا. رب اکبر کی قسم ہے, الٹرا ساؤنڈ نہیں کرانا پڑے گا, کسی مشین کو اپنے پیٹ پہ پھروانا نہیں پڑے گا, کسی مشین کے نیچے آنا نہیں پڑے گا, بس رو کے دکھانا تیرا کام ہے, اجڑی گود کو آباد کر دینا اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. اس رات کا کیا فائدہ, 10 گھنٹے گزر گئے, ایک مرتبہ بھی اللہ سے ملاقات کا خیال دل کے اندر نہیں آیا ہے. اللہ بور ہو گئے, نیند پوری ہو گئی, موبائل چل پڑا, میرے عزیزوں فیس بک چل پڑی, واٹس ایپ پر میسج چل پڑے, میسنجر پر آمد جامد شروع ہو گئی. ایک واٹس ایپ ایسا ہے رب اکبر کی قسم ہے
تجھے کیا چاہیے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں جسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ ہماری رحمت رات کے اندھیرے میں تلاش کرتی پھرتی ہے، کوئی لینے والا، کوئی جھولی پھیلانے والا، کوئی درد سنانے والا، کوئی مرادیں پوری کروانے والا۔ شجاع کی گلی بازار کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ جس سے کہہ دو دعا کر دو جی، دعا کر دو جی، دعا کر دو جی، دعا کر دو جی، اللہ نے تجھے ہاتھ نہیں دیے، اللہ نے تجھے زبان نہیں دی، کیا پتا عبد الحنان کی اتنا جو سنتا ہو جتنا اللہ درد دل والے کی سنتا ہو۔ میں سناؤں کیا پتا، میں ہونٹ کھولوں، میں زبان ہلاؤں، پتہ نہیں کون سے گناہ پر میری آواز اوپر نہ جاتی ہو۔ کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی ستیارا اللہ اکبر خدا کو پکارے گا، فرمایا میرا بندہ تیرے ہونٹ نہیں جڑتے، مجھے تیرے درد کے اوپر پیار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح بلی پیٹ بھرا ہوتا ہے کونے میں بیٹھی رہتی ہے، میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہے، اے میرا بندہ بلی کی طرح میاؤں میاؤں کر کے تو دکھا دے۔ جس طرح بلی کی میاؤں پر سب کو پیار آتا ہے، گھر والے کو پیار آ جاتا ہے، اللہ اکبر تیری میاؤں میاؤں پر زمین آسمان کے مالک کو پیار آ جاتا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی نے سب سے پہلے بلایا، علی ادھر تو آؤ، کیا بات ہے ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، ناشتہ پانی ہر چیز سے اسے نوازا گیا، خوبصورت کیا، آراستہ کیا، اس کو لوشن پاؤڈر سارے لگائے، پیمپر بھی اس کا بدلا، لیکن جب میں اس کے پاس سے گزرتی ہوں یہ میری چادر کو، یہ میرا دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، جب میرا دوپٹہ میری چنی کا کونا اس کے ہاتھ میں نہیں آتا تو ری 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 کرتا ہے، میں پلٹ کے اس کی طرف دیکھتی ہوں کہ جی میرا منا، تو یہ ہاتھ پیر مار کے ہنس ہنس کے دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے میرا بندہ ماں کے آگے ری ری کرے، تجھے رونا نہیں آتا، جب ماں گزرے تو ری ری کرے، یہ تیرا ری ری ماں کو پلٹا دیتا ہے۔ اے میرا بندہ مصلی پہ ری ری کر کے دکھا، میری رحمت کو پلٹا کے رکھ دینا ہے۔ جب تیرا ری ری کہنا تیرے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، اے میرا بندہ تیرے آنکھ میں آنسو آ کر تڑپ جانا میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاتھوں سے آپ میں سمجھے، اللہ اکبر، ہم نے کلمہ پڑھ لیا پر مسلمان ہو گئے، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ پڑھو قرآن، سنو اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، او تم نے اللہ سے سودا کر لیا، تم جنت کے بازار میں بک گئے، اللہ تمہارا خریدار بن گیا، تمہارا مال تمہاری جان اللہ نے لے لی، اس کے بدلے اللہ نے جنت تمہارے حوالے کر دی۔ کون سی جنت؟ فسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض عدت للمتقین۔ آؤ دوڑو دوڑو میری رحمت کی طرف، میری مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض، جس کی چوڑائی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عدت للمتقین، میں نے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی۔ الہ العالمین، پرہیزگار کون ہے؟ جس کے ماتھے پر نماز کا نشان ہے۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو بستر اٹھا کے ہر وقت تبلیغ میں چلے گا۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو اللہ اکبر تلوار اٹھا کر نکال کر اسلحے سے لیس ہو کر میدان جہاد میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے قربانی دے گا۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو حلال کمائے گا۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو لاوارث بچیوں کی شادی کرے گا۔ پرہیزگار کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، شلوار ٹکنوں سے اونچی نظر آئے گی۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو تکبیر و اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ فرمایا یہ سارے عہدے اپنی جگہ، یہ سارے فضائل اپنی جگہ، یہ ساری کی کرامتیں اپنی جگہ، یہ سارے اس کے عہدے اپنی جگہ۔ اللہ کا قرآن پرہیزگار کن کو کہہ رہے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اگر بیوی کام کرے شوہر کو پیاری لگتی ہے، اولاد نیک ہو باپ کو پیاری لگتی ہے، میرا بندہ جو چار کام کرتا ہے واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو عرش والا خدا بھی پسند کرتا ہے۔ روز
بجلی چلی گئی، کوئی ایک وقت ایسا بتاؤ کہ جس میں آپ کی ضروریات زندگی پوری نہ ہوئی ہو، یہ سارے کام چل رہے ہیں، پھر رونا کس بات کا؟ رو اس بات پر کہ سارا سارا دن گزر جاتا ہے، میرے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، رو اس بات پر کہ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، میرے گھر کے اندر مصلی بچھانے والا بچھانے والی کوئی نظر نہیں آتا، رو اس بات پر مسجد کا پڑوسی ہونے کے باوجود مجھے اللہ اپنے گھر کے اندر قدم ٹھکانے کی توفیق نہیں عطا فرماتا ہے، اس بات پہ رو۔ سفید کپڑے گھر والی نے دھوئے ہو، 220 سے استری کروائے ہو، 100 روپے کا نوٹ خرچ کیا ہو، اللہ اکبر، اس پہ چائے کا داغ، شربت کا داغ، کوئی مٹی یا کوئی ذرہ لگ جائے، اللہ کی قسم چلے جبوں کو آتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس بات پہ روتا ہے کپڑے خراب ہو گئے، اس بات کے اوپر کیوں نہیں روتا کہ میرا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ اندازہ بھی ہے شجابات کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور شجابات کا نام نہاد کلمہ پڑھنے والا اپنے چہرے پر کیا کروا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا، سلام کا جواب تو دینا دور کی بات ہے، پاک پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لیا، ساتھ والے سے کہنے لگا اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا کیوں جواب نہیں دیا؟ آپ نے خود فرمایا میں تیرے سلام کا کیسے جواب دوں، تو نے نبیوں کے طریقوں سے اپنے چہروں کو خالی کر رکھا ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں، مجھے بڑھاؤ داڑھی کٹاؤ، بلکہ اللہ اکبر کہ تجھے کس نے کہہ دیا، یہ کس کے کہنے پہ عمل کیا؟ کہنے لگا میرے خدا کسریٰ کا حکم ہے، میرے خدا کسریٰ نے مجھے کہا ہے کہ داڑھی کٹا لے مجھے بڑھا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کا چہرہ لال ہو گیا، آپ نے فرمایا تیرے خدا نے داڑھی کٹانے کا مجھے بڑھانے کا حکم دیا، میرے خدا نے مجھے کٹانے کا داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث سید جمیل شاہ صاحب جامع عبیدیہ قادریہ اللہ اکبر انہوں نے سنائی، پھر سنونے لگ گئے، اور میں 1400 سال نہیں، آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر داڑھی کٹا کر سلام کرنے جاتا ہے، سلام تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی سے اپنا چہرہ دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیا لینے گئے مدینے میں؟ یہ تو خدا کی مہربانی ہے، صدیق جیسا پہرے دار، عمر جیسا پہرے دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو مجھے مدینے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر سننے کے بعد ابا عمر سے نبی کی حدیث، نبی کا فرمان علی شان سننے کے بعد بیٹے نے کہہ دیا ابا یہ تو ٹھیک ہے لیکن مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ پھیرا، اپنی تلوار نے آپ سے باہر نکالی، کہیے تو نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا ابا میں نے کچھ گستاخی نہیں کی، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد کہہ دیا مگر، لیکن فرمایا میرے سامنے سے چلا جا، آئندہ میرے سامنے نہ آئی ہو، ورنہ عمر کی تلوار تیرے پہ اٹھ جائے گی، پھر نہ تو نہ باپ مجھے سمجھو نہ عمر تجھے بیٹا سمجھے گا، نکل میرے گھر سے۔ یہ بیوی کتنی حضور کی گستاخی، بیٹیاں کتنی حضور کی گستاخی، مائیں بہنیں بچے کتنے حضور کے گستاخ ہیں، کتنی نبی کی گستاخی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر سے اتنا برداشت نہ ہوا، کب حضور کی حدیث ہو اور تو اگر گئے نکل گھر سے، بیٹے کی جرأت نہ رہی، گھر سے چلے گئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کا جا کے دروازہ بجا دیا، چچا چچا باہر آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، کیا ہوا بیٹے؟ اللہ اکبر، چچا اپنے بھائی کو جا کے سمجھا میں تو حضور کی حدیث کو ماننا نہ ماننا دور کی بات، میری مجال ہے کہ حضور کی حدیث کو نہ مانو، میرے منہ سے لیکن نکل گیا، کوئی دلیل نہیں مانگی تھی، میرے منہ سے لیکن نکل گیا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے پتہ ہے چچا مدینے والے کسی کی نہیں ماننے گا سوائے تیرے، تو چل مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے، دلوا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ سنو سنو خلیفہ بلا فصل کی محبت، سنو سنو خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ، سنو سنو ابو بکر عائشہ کے باپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا والہانہ جذبہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور جا کے کہا عمر کیا بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو بھی گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا ابو بکر تو یہ بات کر رہا ہے؟ اللہ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میرے جسم میں کب کبھی داری ہو گئی. کہ ٹھیک ہے تیرے کہنے پہ بیٹے کو گھر میں رکھ لیتا ہوں, تیرے کہنے پر بیٹے کو معاف کر دیتا ہوں, بس ذرا یہاں کھڑا میری جگہ کھڑے ہو کے سن, میری جگہ کھڑے ہو کے سوچ, جو بات تیرے بیٹے ہوں, جو بات تیرے بیٹے نے کہی, کاش میری جگہ تو ہوتا اور یہ بات تیرا بیٹا کرتا, بتا تو کیا کرتا. صدیق کی تلوار میں آنکھ سے باہر نکل گئی. واہ صدیق تجھے سلام, تیرے ایمان کو سلام, تیری غیرت کو سلام, تیری وفا کو سلام, تیرے یار غار, تیرے غار کی یاری وفاداری کو سلام. صدیق کی تلوار نکل گئی. کہ عمر تو نے تو اگر پر اسے گھر سے نکال دیا, صدیق اپنے بیٹے کو دنیا سے نکال دے گا. جرأت ہے کسی کتے کی جو خدا کی قسم نبی پر بھونکے. کاش مرزا غلام قادیانی میں تو اسے احمد بھی نہیں کہتا, کیونکہ احمد میرے نبی کی نسبت ہے. پترا ہم جیسے نکموں کے دور میں, ہم جیسے بے ایمانوں کے دور میں تو بچ گیا. کاش صدیق ہوتا. غلام احمد تو نبوت کا دعویٰ کرتا, یا صدیق نہ رہتا, یا تیرا وجود دھرتی پہ نہ رہتا. میرے دوستو اپنے ایمان کو اس ترازو میں تولو جس ترازو کے اندر اللہ نے صدیق کی وفا کو تولا ہے. قالت العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ایمان لائے, ایمان لائے, ابھی تمہارا ایمان اس معیار پر پہنچ گیا. اللہ اکبر میرے عزیزو, اللہ اکبر. آؤ میں تمہیں اسلام کی تھوڑی سی کہانی بتاؤں. دعا دے کر دعا لے کر رخصت ہو. آپ میرے لیے دعا کرو, میں آپ کی ایمان کی سلامتی کی دعا کرو. یقین جانو ابھی ابھی اللہ اکبر بیٹری فل ہے, کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور سے نسبت لے کے آیا. اللہ کے پیغمبر سے صدیق عمر اور نبی کو سلام کر کے میں اپنی بیٹری چارج کروا کے آیا. اور میرے پیارو اللہ اکبر, جب ایمان کی بیٹری کمزور ہو جائے, جگہ جگہ جھٹکے سے گاڑی رکنے لگ جائے, تو مدینے کا رخ کر لو. اللہ کی قسم ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے, وفا وعدوں کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے. مولانا ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. یقین جانو اس سال جو کرم نوازیاں ہوئی, اس سال جو اللہ کی مہربانیاں ہوئی, نبی علیہ السلام کے روزہ انور پر جو کرم نوازی ہوئی, ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں ہو. دنیا کا ہجوم اتنا, اللہ اکبر, ایک مرتبہ پاسپورٹ عزت کر لیا گیا. یہ کون ہے, کہاں سے آیا, اتنا ہجوم اس کے پیچھے ہے. اللہ کی قسم فقیر درد دل, حضور کا ٹکڑا, نبی کا غم امت کے اندر مارتا پھرتا ہے, اتحاد کی بات کرتا ہے, پیار کی بات کرتا ہے, آپس کے اندر میل جول کی بات کرتا ہے. ان کانوں نے اللہ اکبر اپنے اکابرین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی, جو جملہ رحمت عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا, اے ابو ایوب انصاری, میں تجھے ایسا صدقہ نہ بتلا دوں جو اللہ کو بھی پسند ہے, میں محمد مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ بتلا دو. فرمایا جب امت میں فساد پیدا ہو جائے, ہر گھر میں جھگڑا, ہر گھر میں جھگڑا, بھائی بھائی میں جھگڑا, میاں بیوی میں جھگڑا, باپ بیٹے میں جھگڑا, یار یار میں جھگڑا, ہر قوم جھگڑے پر اتر آئے اور جھگڑا ہی اپنی زندگی کا معیار اور بقا سمجھے. اے ابو ایوب انصاری, اس وقت دو گروہ میں, دو لڑنے والوں میں صلح کرا دے. یہ ایسا بہترین صدقہ ہے جو عرش والے خدا کو بھی پسند ہے, روزے والے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. یا تو میرے عزیزوں تیل چھڑکنے والے زیادہ نظر آئیں گے, افہام و تفہیم پر ہائے میری بدنصیبی, سب جگہ کی بات بھی کرتا, لیکن کئی ممبر ایسے ہیں جہاں سے افہام و تفہیم کی بات کرنے کی مجال ہی کوئی نہیں. اٹیک ڈرون حملے ہوتے ہیں بیٹھ کر, بس میری مان لی جائے, مجھے سمجھا جائے, میں ہوں تو سب کچھ ہے. نہیں نہیں نہیں, اپنے کلمہ پیارے نبی پڑھا, اپنے کلمہ پڑھا پیارے نبی کا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے مکے کے اندر دعوت کا پیغام دیا, اعلان کیا. سب سے پہلے نبی کا گھرانہ, نبی کے رشتہ دار دشمنوں کے سامنے آ گئے. ایک مکے کا کافر آیا, کیا کہتا ہے, تو اللہ کا نبی ہے. آپ نے فرمایا جی جی میں اللہ کا نبی ہوں. کہا اچھا اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھا. کہا کیا, کہ مکے کے پہاڑوں کو پرے پرے کھسکا دے, جیسے ملک شام کے, ملک عراق کے پہاڑ ہیں, دور دور کر دے. پہاڑ کنجسٹڈ ایریا ہے, تنگ ماحول ہے, پہاڑ
گھروں کے ساتھ ہے، اس لیے میں کھیتی باڑی کا موقع نہیں ملتا، تو اشارے کر تیرا اللہ پہاڑوں کو یہاں سے جسکا دے، ہم تیری نبوت پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اگلا آیا وہ نے کہا ایسا کر میرے دادے قصی کو، میرے دادے کلاب کو زندہ کر دے، وہ قبر سے اٹھ کے تیری نبوت کی گواہی دے اور کہ میری نسل میری عقل اسے مانو کہ اللہ کا رسول ہے، تب ہم تیری نبوت کو تسلیم کریں گے۔ ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا ایسا کر آسمان سے 3-4 فرشتے بلا جو گلی گلی میں اعلان کرتے پھرے اس کو مانو یہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات یہ تو حضور کے سامنے آ کر ایسے الفاظ کیے، ایسے الفاظ ادا کیے کہ رحمت عالم نے سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور کہا سن محمد ابن عبداللہ، سبحان اپنے رب سے کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی سیڑھی منگواؤں، پھر اس سیڑھی پر میرے سامنے مجھے چڑھتا ہوا دکھائی دے، پھر آسمان کی بلندیاں چڑھ جا، پھر آسمان سے ایک فرشتہ لے کے زمین پر اپنے ساتھ آ، وہ فرشتہ تیرے ساتھ آ کے کھڑا ہو اور وہ مجھے مخاطب ہو کہ عبداللہ اس کا کلمہ پڑھ لے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ کہنے لگا پھر بھی میں تیری نبوت کو تسلیم کوئی نہیں کروں گا۔ حضور کی نظریں نیچے ہو گئی، ادھر نبی نے نگاہ نیچے کی، ادھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتر آئے کہ کملی والے کیوں پریشان ہو، اگر یہ تیرے لیے چیلنج مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں، سارے مکے کے سرداروں کو بلا لے، ان چودھریوں کو، ان وڈیروں کو بلا اور بلا کر کہتے آؤ آؤ اللہ نے تمہارے چیلنج کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل کیا ہوگا کہ سیڑھی بھی اتر جائے گی، پہاڑ بھی بڑے ہو جائیں گے، اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، فرشتے زمین پر آ کر تیری نبوت کی گواہی دیں گے۔ ان سے پوچھو یہ 4 کام ہم کر دیں گے، اس کے بعد بھی تم نے نبی کی بات کو نہ مانا، بتاؤ تمہارا حشر کیا ہوگا؟ جبرائیل بتا، اللہ اکبر، اگر یہ میری بات کو نہ مانے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی سنت ہے جب کوئی قوم نشانی مانگتی ہے، نشانی کے آنے کے بعد بھی قوم نہ مانے، اللہ ان کا صفاستی سے صفایا کر دیتے ہیں، اللہ انہیں صفاستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ان کو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ نشانیوں کا جھوٹ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل اگلی بات بتا، اگر یہ نہ مانے نشانیوں کے آنے کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ کہ کملی والے یہ زمین پر نہیں رہیں گے، ان کا وجود زمین پہ نہیں رہے گا۔ آپ نے اپنی کملی مبارک سے، اپنے ہاتھوں مبارک سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور میں جبرائیل رہنے دے، اگر یہ نہ مانے تو کیا اللہ کا رسول کوئی نہیں؟ کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سبحان اللہ۔ جو نبی دنیا میں آئے، کسی نبی کی نبوت کو اللہ نے قرآن کا قسم کھا کے تسلیم نہیں کیا، اللہ تیری نبوت کی قسمیں اٹھا رہا ہے تو اللہ کا رسول ہے، اور پھر جانے دے یہ ماننے یا نہ ماننے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میری وجہ سے یہ ہلاک کر دیے گئے تو شجاع آباد والے کہیں گے یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنی نبوت کا ٹکا بجوانے کے لیے لوگوں کو مروا دیا۔ اگر میں لوگوں کو اپنی نبوت تسلیم کروانے کے لیے مرواؤں تو دنیا والوں کو کون پیغام دے گا؟ اللہ اکبر، ساری دنیا کو کون سندیسہ دے گا؟ کون اعلان کر کے سنائے گا؟ اپنے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارو اللہ اکبر، آج میرا عقیدہ اسلام، یہ نماز، یہ قرآن، یہ دین کی بہار ہے، یہ شریعت، یہ دین، یہ سنت، یہ تابعداری جو آپ تک میرے تک پہنچی ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، اس کے پیچھے ایک غموں کا بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا دریا ہے۔ روز اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ کی قربانیاں، آج کوئی کتا دلہ دلہ کچر اٹھتا ہے، صحابہ اکرام پر انگلی اٹھا دیتا ہے، رب اکبر کی قسم یا اللہ یا حکومت دے دے یا حکمران دے دے جو ایسا بل پاس کر دے کہ دھرتی پر کوئی زمین پر نبی کے یاروں کو بھوکے یا بھوکنے والا نہ رہے، اس کی زبان باقی نہ رہے۔ کن کے آگے ہم بھیک مانگ رہے ہیں جو خود اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنی عزتوں کے سودے کر کے بیٹھے ہیں، جنہیں اپنی عزت کا خیال کوئی نہیں، وہ نبی کی حرم کی عزت کیسے بچائے گا؟ بدنصیبی تو ہماری تھی، ہاتھوں کا کیا دھرا تو ہمارا تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بیڑا غرق کر کے ایسوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ آج آنے مہمانوں کو جگہ جو ہمارے ایمان کے بھی ڈاکے دار بنے، یہ بھی صحابہ کے 2 وزیر ہیں، 2 سفیر ہیں جو اللہ کی دھرتی پر صحابہ کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج اللہ ان کے اوپر برکت عطا فرمائے۔
ہر ایک کا ساتھی پیدا ہو گیا، اللہ کا بھی کوئی ساتھی پیدا کر دے گا. آجو 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 ماشاء اللہ. بھائی شبیر صاحب نے میرے پہ بڑی مہربانی کی. میں نے پہلا نمبر اس کے لگوا لیا تھی کہ موٹر وے بند ہو جائے، پھر راہ پہ آ جانے تھے، واہ پہ آ جانے. تم دعا کر کے گھر چلے جاؤ گے، ہم ساری رات موٹر پہ کھڑے رہیں گے. تو اس لیے میں نے اپنا پہلا موقع پا کے میں نے پہلا نمبر لگوا دیا. اب بھائی کرسی چھڑوانا اتنا آسان تو ہے کوئی نہیں. ہونا چاہیے قراردادوں سے مسئلے بھی حل ہوں گے. ہاں اللہ سے دعائیں بھی کرو، نفل بھی پڑھو، استغفار بھی کرو اور محنت بھی کرو. اور ایسے لوگوں کو اقتدار کی کرسی کے اوپر لے کے آؤ جو قرآن جانتے ہو، نبی کا فرمان بھی مانتے ہو. اللہ اکبر. اور جنہیں باپ کی حیا نہ، ماں کی حیا نہ، بہن بھائی کی حیا نہ، کسی کی غیرت کا احساس نہ ہو، باپ نہ کلال کی غیرت کا کیسے احساس کریں گے؟ یقین جانو ایسوں کو لے کے آؤ، بے شک وہ چھاوڑی والا ہو، بے شک وہ فیکٹری والا ہو، ایسا لے کے آؤ. اللہ اکبر. جس کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے، جس کی زندگی کے کردار کے فیصلوں کو دیکھے مصطفیٰ یاد آ جائے. اب ہماری اسمبلیوں کی کرسیاں سے لوگوں کو ترس رہی ہے، پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں ایسے کرسیوں پہ بیٹھنے والے نظر نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تمہارے اندر صلاحیتوں کی کمی ہے. سارے ماشاءاللہ بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک ہو. یہ مسندوں پر بیٹھنے والے، یہ خانقاہی نظام پر بیٹھ کر زمین پر اللہ کی طرف سے حکومت کرنے والے یہ کم لوگ ہیں. لیکن خدا کی قسم انہیں واسطے کوئی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں اشارے زمین پہ کرتے ہیں، اللہ فیصلے آسمانوں سے اتار دیتے ہیں. لیکن کیا کریں؟ ہمارے میں ایک مرد قلندر گزر کے گئے جن کو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے. میں ان کی قبر پہ کافی دیر کھڑے ہو کے حاضری ملک شام کے اندر دے کے آیا. یہ صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ جب میرے عزیزوں اللہ اکبر یہودیوں عیسائیوں نے پہلی آب دوز پانی کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا پانی بیڑا جو آسمان جو انہوں نے سمندر کے اندر اتارا، صلاح الدین ایوبی نے کسی ملک کا ہاتھ نہ تھاما، کسی ملک سے جا کے امداد نہ لی، بلکہ ساری رات مسلح پر بیٹھ کر پت کمرے میں اللہ کے آگے بیٹھ کے روتا رہا. اتنا رویا کہ آنکھوں کے نیچے کالے رنگ کے ہلکے پڑ گئے، نشان پڑ گئے. صبح فجر کی نماز کے بعد آنکھیں لال تھی، سوجی ہوئی تھی، نیند کا غلبہ تھا، رو رو کے اللہ اکبر گلا بیٹھ چکا تھا، زبان میرے عزیزوں گلا بیٹھ چکا تھا. جب مسجد سے باہر نکلے ایک مجذوب جو اللہ کو پہچانتا تھا، اللہ کی محبت میں فنا فی اللہ تھا، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرا، رک گیا اور ماتھا چوما، کہنے لگا مبارک مبارک مبارک، اللہ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح عطا فرما دی. جو پہلی بیڑا جو آپ دو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اتاری گئی تھی، اللہ نے اسے پانی کے اندر غرق کر دیا. صلاح الدین ایوبی کہنے لگے کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی ٹیلی گرام نہیں، کوئی فوجی دستہ نہیں، کوئی تار نہیں آیا. بتا تجھے کیسے پتہ لگا کہ تیری آنکھ کے حالے کا آنسو بدلا رہا ہے. جو تُنے رات رو کے دکھایا، اللہ نے آنسو کی برکت سے یہودی فوج کا بیڑا غرق کر دیا. کہاں سے آئے وہ آنسو؟ اولاد کے لیے، مستقبل کے لیے 2020 میچ ہار جائے قوم کا رونا دیکھا جاتا ہے، لیکن قرآن چھن گیا، ایمان کی دولت چھن گئی، گھر سے ہماری برکتیں اجڑ گئی، بچوں کے سر سے دوپٹے چلے گئے. لیکن خدا کی قسم یہ آنکھ ایسی پتھر ہو گئی، اس پہ کبھی رونا آتا ہی نہیں ہے. کھولو اپنے موبائلوں کو، چلاؤ فیس بک. خدا کی قسم اتنی صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے لیکن روک تھام کرنے والا کوئی نہیں. جنہوں نے روکا ان کا کیا حال ہوا؟ کوئی پابندے سلاسل ہوئے، کسی کو جانی مقابلے کر کے شہید کر دیا گیا. جب زمین پر ایسے ناخوت خون ہوئے تو اللہ کی قسم یہ زمین پکار کے کہہ رہی اللہ ایک مرتبہ معاویہ کا غلام بھیج دے، اللہ ایک مرتبہ عمر بھیج دے، اللہ ایک مرتبہ صدیق بھیج دے، جس نے بیٹے کو سامنے کھڑے کر کے کہا تھا اور میرے بچے شکر کر تو میری تلوار کی زد سے بچ گیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں بیٹا سمجھ کر نہیں محمد کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. یا اللہ کوئی علی کا غلام، کوئی حسین کا غلام بھیج دے. اے اللہ یہ دھرتی عمر کو تلاش کر رہی ہے، اللہ یہ دھرتی عمر مانگ رہی ہے. کیا سعادت
جس کا جی چاہے گاٹے والا ریڑی والا بیچ چرائے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے کسی کے مائی کے لال میں طاقت جو روک کے دکھائے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا تھلا تھوڑا سا 2 اینٹیں باہر نکلی ہوئی. حضرت عمر نے رات کے پہر میں دروازہ بجا دیا, ابو سفیان جی باہر تشریف لاؤ. گستاخی نہ سمجھنا, مجھے پتہ ہے رسول اللہ دولہا بن کے تیرے دروازے پر آئے, تیری دھی رانی بن کر جنت کی سردار بن کر محمد کے گھر میں گئی ہے. اللہ اکبر, تیرا بیٹا کات کے بھائی ہے, لیکن کیا کروں عدل عدلی ہے, یہ مسلمانوں کے ہاں مرد کی جگہ ہے. اللہ اکبر, یہ 2 اینٹیں باہر نکلی ہوئی ہیں, آپ کو نہیں کہتا تیرا نوکر بن کر مجھے ہتھوڑا لا کے دے دے, مجھے کوئی چیز لا کے دے دے, یہ اینٹیں توڑ کر میں جگہ مسلمانوں کے لیے باہر کروں گا. کوئی جانور, کوئی بوڑھا, کوئی جوان, کوئی بچہ, کوئی پردے میں عورت یا ٹھڈا کھا کے گر نہ جائے, عمر کے دور حکومت میں مسلمان کو نقصان نہ پہنچ جائے. ابو سفیان, اگر تیرے گھر میں ہتھوڑا نہیں تو عمر کے پاس ہاتھ بھی موجود ہے, عمر کے گھر میں ہتھوڑا بھی موجود ہے. حضرت ابو سفیان رونے لگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, ابو سفیان کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے تیری طرف انگلی کوئی نہیں اٹھائی, میں نے آپ کی بے عزتی نہیں کی, بلکہ میں تو اسلام کا عدل آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابو سفیان بھی تو نبی کے غلام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانی سار کا ہاتھ پکڑا, موسیٰ دیکھ رہا, عمر کا ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیا, کہا عمر خدا تجھے سلامت رکھے, تیرے عدل کو اللہ سلامت رکھے. زندگی میں وفائی کر گئی میرے ساتھ یا تیرے ساتھ, اگر پہلے میرا نمبر آ گیا, عمر آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, جب آنکھ کھلے گی, اللہ اکبر, آنکھ کھلے گی, میرا آج کے دولہا کا جب نظارہ کروں گا تو تیری وکالت کھڑا ہو کے میں کروں گا, کہوں گا کملی والے اللہ اکبر, تیرا عمر جو تو نے مانگا یہ اللہ کا دھرتی کے اوپر احسان ہے, جس عمر کو دنیا پر دھرتی کے اوپر اپنے بعد عدل و انصاف کے لیے چھوڑ کے آئے تھے, آج عمر قرآن کو بھی فیصلہ کر رہا ہے, رحمان کا بھی زمین پر فیصلہ کر رہا ہے. آج عمر کا دور حکومت, قرآن بھی بتا رہا ہے, محمد کا اسلام بھی بتا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے کسی کے اندر طاقت جس کا تھلا توڑ کے دکھائے, جس کا دل چاہتا ہے اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر کے باہر جب بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے, کسی کی ایسی تیسی گاڑیوں کا نقصان ہو, فائدہ ہو, کوئی ہے روکے. ان حالات میں اللہ سے مدد مانگتے ہو, کپڑے کا پتہ کوئی نہیں, عقل کا پتہ کوئی نہیں, شکل کا پتہ کوئی نہیں, جنہیں ان حالات کا پتہ کوئی نہیں, انہیں کفن کا کیا پتہ ہوگا. آج نصیحت کر رہا ہوں, وصیت کر رہا ہوں, اور میرے پیارو, کم از کم اپنی حلال کمائی کا کفن تو خرید کے اپنے گھر میں رکھو. سبحان اللہ. چلو دنیا کی چیزیں لے دے کے چلتی ہے, قبر کے اندر میرا عزیزو لیتی دیتی نہیں جاتی, قبر کے اندر میرا عزیزو لینا دینا نہیں پڑتا, جس عمل کے جس عمل پر خدا بھی راضی ہو جائے, اللہ کا بھی مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. آؤ آؤ آؤ, میں تمہیں صدیق کے گھر نہ لے چلوں, ابو قحافہ کے بیٹے کے گھر نہ لے چلوں, عائشہ کے بابا کے گھر نہ لے چلوں. کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مصطفیٰ کا ہمسفر ابو بکر ہے, خلیفہ بلا فصل ہے, ابو بکر ہے. میں بولوں خلیفہ بلا فصل, آپ بولو کافروں کے سینوں پر داغ ڈالو اور دنیا والوں کو بتا دو, رب اکبر کی قسم ہے, تم علی کی محبت کی آڑ میں صدیق کو بھونٹ دو, مسلمان تمہاری سازوں سے واقف ہو گیا, مسلمان تمہیں بے نقاب کر کے رکھے گا. اللہ کی قسم,
چاہتے ہو؟ تم تو نسبتیں دو لے کے بیٹھے ہو، ایک قرآن کی نسبت لے کے بیٹھے، ایک صداقت کی نسبت لے کے بیٹھے، تیری اصلی قیادت میں پھر بھی نبی پر دھوکنے والے موجود ہیں۔ اپنی فردی کا فائدہ اٹھاؤ، خدا کی قسم افواج پاکستان ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن میرے عزیزو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں سروں کا تاج بنائے اور صحابہ کو گلی گلی کے اندر بھونکنے والا کتا نظر آئے۔ ان کو بھی تو کوئی لگام دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کا دل چاہتا ہے توہین کر دیتا ہے، کیا ان کا وارث کوئی نہیں؟ ان کا وارث تھا، ہے، رہے گا، تھا حق نواز جھنگوی۔ جاؤ جاؤ جھنگ کی دھرتی سے جا کے پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے آج حق نواز نہیں ہے، لیکن حق نواز کی ہر جنگ میں للکار موجود ہے۔ جھنگوی زندہ ہے، جھنگوی قبروں میں جا کر گولیاں کھا کر قبروں میں تو بعد میں زندہ ہے، پہلے جھنگوی ہمارے سینوں کے اندر زندہ ہے۔ مولانا عبدالحنان صدیقی مولانا عبدالحنان صدیقی عبدالحنان صدیقی تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ کی قسم، ایک میرے عزیزو دنیا کی وزارت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، سنیوں کا وزیر اعظم آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سنیوں کا وزیر اعظم، اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم یہ گونج میرے عزیزو ڈالر پہ نہیں، پونڈ پہ بکنے والوں کی گونج کوئی نہیں، یہ جانے سارے محمد پر قربان ہونے والوں کی گونج ہے۔ جب نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے، جو نبی کا یاروں کا غلام بن جاتا ہے، اللہ قیامت کی صبح تک ان کے مقام کو اور ان کے نام کو اللہ قیامت کی صبح تک زندہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ اور بہت کے نہ کن لو خدا کے واسطے، ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو، ہماری حکیم کی کمائی، حلال کی کمائی تمہاری قومی اخراجات کے اندر خرچ ہوتے ہیں، پھر بھی یہ ستم ظریفی۔ ان اسمبلیوں کا کیا فائدہ کہ جہاں صحابہ کی عزت پر کوئی بل پاس نہ ہو، اور بل پاس ہو جائے اس پر عمل درآمد نہ ہو۔ باغ کھا گئے، باغ کھا، یہ کون سا باغ تھا جو 1400 سال ہو گئے ختم ہی نہیں ہوا؟ کرو میری طرف توجہ، بغل موٹی سیدہ عائشہ کی، نا 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 نا، میں صدیق کے گھر کا تذکرہ آپ کو ایسا سادہ نہیں سناؤں گا۔ سبحان اللہ اور بلند آواز سے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، نبی کا ہم سفر، نبی کا ہم سفر، یار حق، یار مزار۔ اگلی بات سنو میرے عزیزو، ابھی 8 دن پہلے کی بات ہے، میرے 2 بچے، ایک کا نام معاویہ، ایک کا نام عبد السمی، یہ دونوں دوڑے دوڑے جبل سور کے اوپر چڑھے، ہانپتے کانپتے ہوئے باہر آ گئے، کہنے لگے بابا اتنی اونچی گئے چڑھا نہیں گیا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ کہنے لگا بچوں کیا ہوا؟ میری بیوی میری بچی بھی ہاتھ بھی کانپتی آ گئی، کہتا سیڑھیاں چڑھے، پانی پیا تب سانس میں سانس آئی۔ میں نے کہا تم جوان ہو کے تھک گئے، وہ بوڑھا ہو کے نبی کا ساتھ ہمیشہ کر گیا۔ میں نے کہا واہ بچوں کس وقت آ کے تھکے؟ تھکنا تو اسے چاہیے تھا، نہ روشنی تھی، نہ پانی کا انتظام تھا، نہ منزل تھی، نہ راستہ تھا، ایک مسافر تھا، اللہ اکبر، ایک رہبر و رہنما تھا، ایک اس کے پیچھے چلنے والا تھا، ایک یار تھا، ایک وفادار تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری تیری قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فرمانے لگے جبرائیل موڑ پہ چھوڑ گیا، صدیق دوڑ پر جانی نبھا گیا۔ حضور کی جھولی، اللہ اکبر، صدیق کی جھولی، اور گود کس کی؟ اللہ اکبر، صدیق کی، اور لیٹنے والا کون ہے؟ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، صدیق پر چہرہ دیکھ رہا ہے، نبی چہرہ دکھا رہے ہیں۔ حضور نے مسکرائے، مسکرا کے فرما ابو بکر رات 3 دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے۔ محمد روزے میں سنا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا۔ سبحان اللہ نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، میں تو ابھی دیکھ کے آیا، خواجہ شریف میں مسکراتا ہوا حضور کو دیکھ کے آیا، صدیق کو بھی مسکراتا، عمر کو بھی ہنستا دیکھ کے آیا۔ فرما دنیا والوں عبدالحنان پاکستان میں جا کے کہہ دے تم جدا کرنے کے چکر میں خود جدا ہو گئے، آج محمد کا ساتھ اب بھی موجود ہے، قیامت تک اللہ ایسے ہی ساتھ نبھائے گا۔ بے شک بغل موٹی سیدہ عائشہ کی
نزا کا عالم ہے سیدنا صدیق اکبر کی نگاہ پڑی، بیٹی کیا ہے تیری بغل میں؟ ہے جو بیٹی کی بغل میں چادر نہیں پہچان لے، اللہ اکبر، جو بیٹی کی بغل میں چادر نہیں برداشت نہیں کر سکتا، وہ محمد کے گھر آنے کی وراثت اپنے گھر میں کیسے برداشت کرے گا؟ بہت کتے تیرے منہ پر پتھر مارنے والے، خدا کی قسم صحابہ کے غلام موجود ہیں۔ کم تلک میرے عزیزو، حد ہوتی ہے جب تم حد سے تجاوز کر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، پانی میرے عزیزو دریاؤں کے کنارے تجاوز کر گیا تو سیلاب آیا، سیلاب آیا تو کچھ بھی نہ بچا۔ یہ صحابہ کی محبت کا، عشق کا پانی جب حد کراس کر جائے گا تو خدا کی قسم نہ بچانے والوں کو کچھ بچے گا، نہ بچنے والوں کو کچھ بچے گا۔ بیٹی تیری بغل میں کیا ہے؟ اما جان عفیفہ کائنات منزہ کائنات نے دو چادریں نکال کے دکھائی، ابو یہ کہ یہ کیا؟ کہ میرے باپ نے ساری زندگی نے جوڑا نہ پہنا، جب سے میں نے آنکھ کھولی آپ کو قیمت والے لباس میں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ قبر میں جائیں، دولہا بن کے جائیں تو اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا نیا جوڑا پہن کے جائیں۔ ہاں اگر انکار کر دیں، اگر موڑ دے تو دل میں خیال آیا میں اس کی کیسے موڑوں جس کی مصطفیٰ نے نہ موڑی، میں اس کو کیسے انکار کروں جس کو خدا نے انکار نہ کیا۔ سجدہ عائشہ کا تھا، حجرہ صدیق کا تھا، ساری دنیا کہہ رہی تھی محمد تجھے عورتوں کی کمی کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا اسے دلہن بنا کر محمد تیرے بستر پر قیامت کی صبح تک آپ آباد نہ کر دوں تو دنیا والوں مجھے خدا نہ کہنا۔ آؤ میدان لگا ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا یہ کپڑے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے یار نے دو سوال کیے۔ پہلا سوال، بیٹی میں انکار نہیں کرتا، سڑک کو پر تیرا لائے ہوا کفن پہنوں گا، لیکن مجھے اتنا بتا جب آمنہ کے لال مکے کے در یتیم کا انتقال ہوا، بیٹی اس وقت تو کہاں تھی، کملی والا کہاں تھا؟ اللہ اکبر، کوئی کہے گا اسپتال میں تھا، کوئی کہے گا ابا اسپتال میں تھا، کوئی کہے گا اماں جان پاس تھی، کوئی کہے گا ابا جان پاس تھے، کوئی کہے گا ماموں کے گھر میں تھا، چاچا کے گھر میں تھا۔ واہ عائشہ تیرے حجرے کی لامحدوں پہ میں قربان جاؤں۔ سیدہ عائشہ سے پوچھا کملی والے کہاں تھے جب حضور کا وصال ہوا؟ کہنے لگی دھڑ گود میں تھا، سر سینے پہ تھا اور سینے پر میرا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر، آنکھیں بند ہونے لگی۔ اللہ علی، عائشہ پھر تو نے کیا کیا تھا؟ کہ جب آنکھیں بند ہوئی میں نے اپنی گود سے اٹھا کر سرانے رکھا اور لڑکتے قدموں سے گئی اور جا کر حجرے کا پردہ ہٹایا، بلال کی چیخ نکل گئی، ابو ہریرہ رونے لگ گئے، انس دیواروں میں سر مارنے لگ گئے۔ کہا اپنی کیا ہوا؟ میں نے کہا سنو تو صحیح، کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے۔ اما جان کہنے لگی میرا چہرہ کیا بتلا رہا ہے؟ کہ یہی کہنا چاہتی ہے کہ عائشہ اجڑ گئی، امت ساری یتیم ہو گئی۔ ہی تھا عائشہ پھر دو عورتیں حجرے میں آئی تھی، کون تھی؟ ایک ام سلمہ، ایک حضرت حفصہ۔ کیا کیا تھا ان عورتوں نے؟ کہ پہلی ماں ام سلمہ نے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اتنا سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کملی والے آنکھیں کھول کے یہ تو بتا کے چلا جا محمد اپنے گھرانوں کو کن کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ لمحہ ہوتا ہے، عورت آپ میں نہیں رہتی۔ کہ دوسری عورت حضرت حفصہ، کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر، چہرہ انور سے کپڑا مبارک ہٹایا تھا اور ہٹا کر گھٹنوں تک لے آئی، اٹھا کر رانوں تک لے آئی۔ کیا کیا؟ کہ سیدہ ام سلمہ کھڑی تھی، آپ نے اشارے سے کہا اے حفصہ یہ کوئی برکت سمیٹنے کا، یہ تبرکات سمیٹنے کا، یہ چادر لینے کا وقت ہے۔ حضرت حفصہ نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت حفصہ نے کہا تھا ام سلمہ تجھے کس نے کہا میں چادر سمیٹ رہی ہوں، بلکہ یہاں سے لے کر کرتے کے کنارے تک قیمت گل کے ساری دنیا کو بتاؤں گی، روٹی کپڑے مکان پر جدائیاں نہ ڈالنے والوں، تمہارا نبی وہ کرتا پہن کر وہ کفن پہن کے قبر کے اندر جا رہا ہے جس کپڑے پر اس وقت بھی 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب سید عائشہ نے یہ کہا تو صدیق ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئے۔ امی کہنے لگی ابا کیا بات ہے کیوں روئے؟ کہا عائشہ 17 پیوند والا کفن انہیں پہنے دیکھا تو پھر بھی مجھے نیا جوڑا پہنا رہی ہے۔ اماں کہتی میں نے چادر کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیا، فرمایا عائشہ چادر کو
مٹھی میں نہ لے. اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتی ہے, مجھے قبر میں میرا ہاں ٹھار کے بھیجنا چاہتی ہے, پھر ایسا کر, میری آنکھیں بند ہونے سے کہہ دے اس کفن کی چادروں کو کسی غریب کے گھر دے آ, کسی یتیم کے گھر بھجوا دے, کسی بیوہ کے گھر دے آ. بیوہ اپنی چادر بنائے گی, یتیم اپنا چولا کرتا بنائے گا. عائشہ یہ میرا کفن یتیم کے جسم پہ سجے گا, عرش والا راضی ہوگا. صدیق اکبر مسکراتا ہوا قبر میں جائے گا, کیونکہ اس روزے والے سے, تیرے گھر والے سے صدیق کے کانوں نے خود سنا کہ قبر کے اندر کپڑا مکان نہیں چلتا, قبر کے اندر تو نبی کا طریقہ چلا کرتا ہے. قبر عملوں کا گھر ہے. تو میرے پیارو, عمل والی زندگی گزاریے, اچھی زندگی گزاریے, اور اچھے انسان بن کے دنیا میں رہے. اور جب موت آئے, لوگوں کی زبان پر مدتوں تک آپ کا اچھے الفاظوں میں, ہمارا اچھے الفاظوں میں نام ہو. یہ صحابہ کا کردار ہے, صحابہ کا طرز زندگی ہے. اللہ اس طرز زندگی کو اپنانے کی, اور ہر قدم, ہر گلی, ہر شوق, ہر چراہے, ہر جگہ صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں, ہماری کسی سے لڑائی نہیں, ہمارا کسی کے ساتھ انتشار کا کوئی معاملہ نہیں. ہماری لڑائی اس سے ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے, ہمارا جھگڑا اس سے ہے جو صحابہ کا دشمن ہے. یہ دھرتی مسلمانوں کی ہے, اسلام کے نام پر لی گئی. یہ دھرتی ایمان والوں کی ہے, ایمان کے غداروں کی نہیں ہے. اس دھرتی پر صحابہ کی عزت کرنے والے جب تک اس جگہ چاہے رہیں برداشت کریں گے. صحابہ کی عزت کا دشمن اور نبی کی ختم نبوت کا دشمن الحمدللہ شجاعت سمیت سنی قوم کا ہر جوان صحابہ کے دشمن کو, ختم نبوت کے غدار کو برداشت نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. انشاءاللہ ہمارے اندر جہاں تک طاقت ہو سکی, ایمانی جذبے کے ساتھ, قانونی دائرے کے اندر رہ کر, انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کر, انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا صحابہ کے دشمنوں کا مقابلہ کر کے بھی دکھائیں گے. اور صحابہ کی دشمن کی جو گستاخی کر رہے ہیں ان کی زبان ان کی منہ کے اندر دینا بھی انشاءاللہ بتائیں گے, اور بتا دیں گے. حکومت قیامت تک رہے گی, غلامان محمد کی رہے گی, راج رہے گا غلامان محمد کا رہے گا, اور جنت کی وفاداریوں میں ساتھ رہے گا تو غلامان محمد کے رہے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.